السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. بڑی خبر جناب سامنے آئی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ بھارتی طیارہ پاکستانی فضائی حدود کے اندر داخل ہوا ہے. یہ بڑی خبر ہے جو پچھلے 12 گھنٹے کے اندر سامنے آئی ہے. یہ معاملہ کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا, یہ ساری تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اور 1 سال سے زیادہ اب ہو چکا ہے پاکستان اور بھارت کی جنگ کو, اور تب سے فضائی حدود جو ہے دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے لیے بند کی ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک بھارتی طیارہ جو ہے وہ پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا ہے. میں تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرتا ہوں, لیکن سب سے پہلے کچھ دیگر خبریں جو ہیں وہ شامل کریں گے. اور سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ جناب آئل کی پرائسز جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر کم ہوتی جا رہی ہیں, اور جو عالمی قیمتیں ہیں اب وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 28 فروری سے پہلے کی سطح کے قریب پہنچ گئی ہیں. یعنی کہ جنگ جب شروع ہوئی تھی ایران اور امریکہ کے درمیان, تو اس سے پہلے جو ریٹس تھے اس کے آس پاس جو ہے وہ اب یہ پہنچ گیا ہے. اور میں جب اس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو برنٹ کروڈ جو ہے وہ تقریباً 73.1615 اپروکسیمیٹلی اس کے اوپر اس وقت ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جبکہ WTI کروڈ جو ہے وہ اس وقت 69.87 کے اوپر جو ہے ڈالر فی بیرل کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. قریب پہنچ گیا, ابھی بھی فاصلہ ہے, تقریباً کوئی $6 کا پرائس کا ڈفرنس کروڈ کی پرائس کے اندر ابھی بھی ہے. اب آپ امید یہ کیجئے کہ آج جمعرات ہے, کل قسمت کا فیصلہ ہونا ہے کہ پیٹرول کی نئی قیمتیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید مزید بھی شاید کوئی کمی ہوگی. اب لیٹس سی کہ حکومت نے پلان کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو آئل پرائسز ہیں, ورلڈ آئل پرائسز ہیں, اس کے اندر کمی کے بعد جو امریکہ کے اندر کم از کم تیل کی قیمتیں جو کم نہیں ہوئی ہیں اس کے اوپر انہوں نے تیل کمپنیوں اور پمپ مالکان کے اوپر جو ہے وہ بڑی سخت تنقید کی ہے. اور ٹرمپ نے ملک کی بڑی تیل کمپنیوں پر پیٹرول کی قیمتوں میں غیر ضروری اضافہ برقرار رکھنے کا الزام عائد کرتے ہوئے محکمہ انصاف کو فوری تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے باوجود صارفین کو اس کا فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا. خام تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ رہی ہیں, لیکن پیٹرول پمپوں پر عوام سے اب بھی زیادہ قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں. بڑی تیل کمپنیاں خام تیل سستا خرید رہی ہیں. کاش یہاں پہ بھی جو ہے کوئی اس قسم کا میکینزم بنے کہ اگر پوری دنیا میں پرائسز کا اتنی تیزی سے کم ہو رہی ہیں تو ہمارے یہاں پہ بھی اس کا جلدی افیکٹ آئے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ تو ایکچولی جمعرات کی رات کو جو ہے وہ قیمتیں بڑھا دی گئی تھیں, جبکہ ایکچولی جمعے کا ڈیسائیڈ ہوا تھا, لیکن جمعرات کو ہی ماشاءاللہ پرائسز جو ہیں وہ بڑھا دی گئی تھیں. اس کے علاوہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آبِ ہرمز سے گزرنے والی تجارتی یا دیگر بحری جہازوں سے کسی قسم کا ٹول ٹیکس یا اضافی فیس وصول نہیں کی جائے گی. اس بات کا دعویٰ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جاری ایک بیان میں کہا. انہوں نے کہا کہ ایران نے واضح طور پر آگاہ کیا ہے کہ آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر نہ کوئی ٹول عائد کیا جا رہا ہے, نہ اضافی انشورنس اخراجات طلب کیے جا رہے ہیں, اور نہ ہی کسی اور قسم کی فیس وصول کی جا رہی ہے. انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ نے ایران کو کوئی نئی مالی امداد فراہم نہیں کی, اور نہ ہی ایران کے منجمد فنڈ میں سے کوئی رقم واپس کی گئی ہے. ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ ایران کے منجمد فنڈ میں سے کچھ رقم امریکہ جاری کر دے گا, تاہم اس رقم کا مکمل کنٹرول امریکہ کے پاس ہی ہوگا اور اسے براہ راست ایران کو نہیں دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو جو ہیں انہوں نے کویت کے دارالحکومت میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایران, آبِ ہرمز, خلیجی ممالک اور لبنان سے متعلق امریکی موقف جو ہے وہ شیئر کیا ہے. مارکو روبیو نے کہا کہ خلیجی رہنماؤں کی جانب سے امریکی سیکیورٹی ضمانتوں پر کسی قسم کے شکوک و شبہات محسوس نہیں ہوئے. امریکہ خلیجی اتحادیوں کی سلامتی کو ہر قیمت پر یقینی بنائے گا. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات میں بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جائے گا جو خطے میں امریکی اتحادیوں, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, بحرین, کویت وغیرہ کے مفادات یا سلامتی کے خلاف ہو. دیکھیے یہ جو ایران امریکہ کی جنگ ہوئی ہے نا, اس کے بعد بہت سے سیکیورٹی ماہرین اور فارن پالیسی کے ماہرین جو ہیں وہ یہ سوال کرنا شروع ہو گئے کہ یہ تمام خلیجی ممالک جنہوں نے اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ الائن کیا ہوا تھا, جن ملکوں کے اندر امریکہ نے بیسز بنائی ہوئی تھی, اور اس کے بعد ان کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں, امریکہ نے ان کی حفاظت کے لیے آخر کیا کیا. یہ بھی الزام ہے امریکہ کے اوپر کہ جناب انہوں نے اپنے تمام تر جو وسائل تھے, ریسورسز تھے, وہ اسرائیل کی ڈیفنس میں تو لگا دیے, لیکن ان ملکوں کے ڈیفنس کا کیا بنا جن کی ایکچولی آئل ریفائنریز کو ہٹ کیا گیا, ایئرپورٹس کو ہٹ کیا گیا, انفراسٹرکچر کو ہٹ کیا گیا, تو آخر ان کی حفاظت کے لیے امریکہ نے کیا کیا. تو یہ ایک ڈسکشن ہے جو اس وقت وہاں پہ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاتس نے کہا ہے کہ اسرائیل جنوبی لبنان سے اپنی فوجیں واپس نہیں بلائے گا, چاہے اس حوالے سے امریکہ کی جانب سے مطالبہ ہی کیوں نہ کیا جائے. اسرائیل کاتس کا کہنا تھا کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی موجودگی برقرار رہے گی اور ماضی جیسی صورتحال دوبارہ پیدا نہیں ہونے دی جائے گی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ماضی میں سیکیورٹی زونز میں سڑک کنارے بم دھماکے اور اسرائیلی فوجیوں پر حملے ہوتے رہے, اس لیے اسرائیل ایسی صورتحال دوبارہ پیدا نہیں ہونے دے گا.
اچھا، ایک بڑی یہ اہم اور دل کو لگنے والی خبر ہے۔ اقوام متحدہ کے آزاد تحقیقاتی کمیشن نے تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیلی افواج غزہ میں فلسطینی بچوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہی ہے، اور یہ عمل فلسطینی نسل کشی کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا کہ گزشتہ برس کمیشن نے یہ نتیجہ عکس کیا تھا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کا مرتکب ہوا، جبکہ نئی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اندازہ کریں بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ کتنے کو مطلب گندے اور گھٹیا ذہن کے لوگ ہوں گے کہ اپنی اس جو درندگی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی جو مسلمانوں کی نسل ہے اسے ہٹ کیا جائے۔ تازہ رپورٹ میں شواہد کی روشنی میں یہ نتیجہ عکس کیا گیا کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں فلسطینی بچوں کی غیر معمولی پیمانے پر اموات ہوئی، جو وہ شدید زخمی ہوئے اور ذہنی صدمے کا شکار ہوئے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ بچوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ میں فلسطینی عوام کی نسل کشی کی منصوبہ بندی کے ساتھ کارروائیاں کر رہی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی کے بعد کے 8 ماہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 1000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 250 سے زیادہ بچے شامل تھے۔ دوسری جانب اسرائیل کا موقف ہے کہ حماس نے متعدد بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا، اور اسی وجہ سے فوجی کارروائیاں جاری ہیں۔ لیکن ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور تھا جو ان کو ٹارگٹ کیا گیا؟ اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ یہ میں ٹویٹ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ بھارتی صحافی سدھانت سبل نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا کہ ڈاکٹر غادر نظام پیور ڈپٹی سیکرٹری آف سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل آف ایران میٹس پی ایم مودی، دا ٹاپ ایران آفیشل واز ان دلی فار برکس NSA میٹ۔ اچھا، انہوں نے یہ تصویر لگائی اور اس کے میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں۔ یہ تصویر لگائی کہ جناب ایران کے جو ٹاپ آفیشل ہیں انہوں نے، جو کہ ڈپٹی سیکرٹری آف سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل، ایران کے ڈپٹی سیکرٹری نے ملاقات کی ہے جا کے وزیر اعظم مودی سے، بھارتی وزیر اعظم مودی سے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں ان کا ٹاپ آفیشل جو ہے وہ نریندر مودی سے مل رہا ہے۔ اس کے اوپر بھارتی مصنف ہے سشانت سنگھ، انہوں نے بڑا زبردست ٹویٹ کیا، ان کا جواب ذرا دیکھیے گا۔ کہتے ہیں دا ٹاپ ایرانین آفیشل از دا پریزیڈنٹ ہو واز ان پاکستان۔ بڑا ٹکا کے جسے کہتے ہیں نا زناٹے دار تھپڑ مارا ہے انہوں نے نریندر مودی کو کہ بھائی کس سے مل کے آ رہے ہو؟ جو ایران کا سب سے ٹاپ بندہ ہے نا وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا تھا، وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستانی صدر سے، پاکستانی وزیر اعظم سے، پاکستانی فیلڈ مارشل سے مل رہا تھا۔ کس ٹاپ آفیشل کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر سامنے آئی ہے کہ ایران کے صدر مسعود پشکیان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی سرکاری تدفین کی تقریب میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی ہے۔ انہیں کہا ہے کہ جی کیونکہ آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات جو ہیں وہ ادا کی جائیں گی اگلے ہفتے، تو اس کے لیے جو ہے انہیں دعوت دی گئی ہے کہ آپ بھی اگر آئیں، آپ بھی اس میں آ کے شرکت کریں۔ پاکستانیوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ویزاز جو ہیں وہ کھولیں گے، اور اگر وہ پاکستانی جو ہیں جو ایران وزٹ کرنا چاہتے ہیں، ان آخری رسومات کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ تو آخری رسومات جو ہیں وہ 4 جولائی سے 9 جولائی تک جو ہے وہ وہاں پہ ہوں گی۔ اب اس میں صرف میرے ذہن میں 2-4 چیزیں آ رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ نریندر مودی کس منہ سے وہاں پہ جائیں گے؟ مطلب اس موقع کے اوپر کس منہ سے وہ ایران جائیں گے؟ کیونکہ ان کو جو شہید کیا گیا وہ تو اسرائیلیوں نے کیا، بنجامن نیتنیاہو نے کیا، جس کو یہ ذرا تصویر دیکھیے گا جس میں نریندر مودی جو ہے وہ کس طرح بغل گیر ہوتا ہے بنجامن نیتنیاہو کے ساتھ، یا کس طرح جو ہے وہ اسرائیل کے کتنا قریب ہے۔ اور نریندر مودی جو ہے وہ تو جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اس سے 2-3 دن پہلے اسرائیل کے اندر تھا، اور اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے 3-4 دن کے اندر ہی آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا گیا۔ یہ نریندر مودی کس منہ سے آیت اللہ خامنائی کی جنازے کے اندر جا کے شرکت کرے گا یا آخری رسومات کے اندر شرکت کرے گا؟ اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی اس شخص کے اندر تو یہ خود ہی اس کو ڈکلائن کر دے گا کہ نہیں بھی میرا نہیں بنتا آج۔ لیکن ٹھیک ہے، مطلب ایران ظاہری بات ہے ان کا انٹرنل معاملہ ہے، انہوں نے پھر بھی نریندر مودی کو جو ہے وہاں پہ دعوت دی ہے۔ ویسے کبھی کبھار کچھ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا یا دوست احباب ہوتے ہیں ان کو شادیوں میں نہیں بلایا جاتا، صرف جنازوں میں بلایا جاتا ہے، شاید اسی لیے نریندر مودی کو جو ہے یہاں پہ بلایا گیا ہے۔ اچھا جی، اب اس بڑی خبر کے طرف آتے ہیں جو میں نے ویلاگ کے شروع میں جس کا ذکر کیا تھا کہ ایک بھارتی طیارہ جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہوا ہے۔ یہ بڑی خبر ہے اور یہ کسی اور نے نہیں دی بلکہ بھارت کے ڈائریکٹر جنرل آف سول ایویشن نے کہا ہے کہ ایئر انڈیا کی 22 جون کو دلی سے امرتسر جانے والی پرواز لینڈنگ کی تیاری کے دوران مختصر وقت کے لیے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہو گئی تھی۔
DGCA کے بیان کے مطابق ایئر انڈیا کی ایئر بس 321 طیارے کو امرتسر ایئرپورٹ پر لینڈنگ سے قبل ایک پرندے کے ٹکرانے کے واقعے کے بعد رن وے کے معائنے کے باعث انتظار کرنے کی ہدایت دی گئی. NDTV نے رپورٹ کیا کہ طیارہ جب ریڈار کی رہنمائی میں لینڈنگ کی تیاری کر رہا تھا تو مختصر طور پر پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہو گیا. اسی دوران معاملے پر پاکستان کے ایئر ٹریفک کنٹرول حکام کے ساتھ رابطہ اور رابطہ کاری کی گئی. بعد میں طیارے کو واپس دلی موڑ دیا گیا جہاں اس نے باحفاظت لینڈنگ کی. DGCA نے کہا کہ واقعے کی اطلاع نہ دینے پر امرتسر کے متعلقہ ایئر ٹریفک کنٹرولر اور پرواز چلانے والے عملے کے خلاف عبوری کارروائی کی گئی. دوسری جانب ایئر انڈیا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ واقعے کی اطلاع متعلقہ ریگولیٹر حکام کو دے دی گئی ہے جبکہ کمپنی اندرونی سطح پر بھی اس کی تحقیقات کری. پہلی بات تو یہ ان کی ایئر انڈیا کا ویسے بڑا بیڑا غرق ہوا ہے. پچھلے سال ان کا جہاز جو ہے وہ کریش بھی کر گیا تھا اور آئے دن ان کے ایئر انڈیا کے جہازوں کے حوالے سے جو ہے کوئی نہ کوئی خبر آتی رہتی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ اگر ایئر سپیسز بند بھی ہوں اور کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو جائے تو عام طور پہ جو دشمن ملک بھی ہوتا ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. وہ آپ کی اگر اس سے دشمنی بھی چل رہی ہے کچھ بھی چل رہا ہے وہ عام طور پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور پاکستان نے ایک بڑے دل کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے کہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی یا اس کو منع نہیں کیا کہ نہیں جناب آپ نہیں داخل ہو سکتے. ایمرجنسی سچویشن تھی اور پاکستان نے یہ کیا. لیکن میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ بھارت جو ہے وہ کبھی اس کو اکنالج بھی کرے گا یا جس طرح ایک جسچر ہوتا ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تھینک یو سو مچ, ہمارا جہاز تھا, ہمارے مسافر تھے, آپ نے اپنی ایئر اسپیس کا استعمال کرنے دیا, ایون دو پابندی لگی ہوئی ہے آپ نے پھر بھی استعمال کرنے دیا, آپ کا شکریہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ انتہائی ناشکر قسم کے لوگ ہیں. جو لوگ کھیل کے میدان کے اندر جو ہے وہ ٹیموں کو آپس میں ہاتھ ملانے سے منع کریں ان سے زیادہ بے شرم کون ہوگا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو ان کا اپنا چینل ہے نا NDTV, وہ خود رپورٹ کر رہا ہے کہ ہاں جی بھارتی جہاز جو ہے وہ پاکستانی فضائی حدود میں گیا اور انہوں نے الاؤ کیا. آئی ایم پریٹی شیور, میں آپ کو میں پروٹوکالز جانتے ہوئے میں یہ بات آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جب عام طور پہ اس طرح کی بات ہوتی ہے تو آپ کے جو ایئر فورس کے لڑاکا طیارے ہوتے ہیں وہ بھی پوری طرح سٹینڈ بائی کے اوپر ہوتے ہیں کہ کوئی شرارت تو نہیں کی جا رہی, کوئی ایسی ویسی حرکت تو نہیں کی جا رہی پاکستان کے اوپر. ایک دفعہ پھر جو گھٹیا ترین وہ ایک حملہ کیا گیا تھا, کوئی اس طرح کی کوشش تو نہیں کی جا رہی. آئی ایم پریٹی شیور کہ وہ سٹینڈ بائی پہ ہوں گے. لیکن پھر بھی پاکستان نے جو ہے وہ ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ کریں. اس کے بعد منور کر کے جو ہے واپس وہ جہاز جو ہے وہاں پہ چلا گیا. اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں جو ہے ذرا شامل کرتے ہیں. جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سلسلے میں انہوں نے ٹویٹ کیا, ایک اعلامیہ انہوں نے جاری کیا. انہوں نے کہا جی 24 جون 2026 فی الحال تمام پرم دھرنے حسب سابق جاری رہیں گے. سوشل میڈیا پر بعض حلقے تاثر دے رہے ہیں کہ لانگ مارچ کی کال مؤخر کر دی گئی ہے, جو درست نہیں. کال مؤخر نہیں ہوئی بلکہ ثالثی کا کردار ادا کرنے والوں کی درخواست پر حکومت کو ایک محدود وقت دیا گیا ہے تاکہ مسائل کا پرامن حل تلاش کیا جا سکے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ہمیشہ مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے ہیں اور پرامن سیاسی جدوجہد پر یقین رکھا ہے. تاہم عوامی مطالبات پر پیش رفت نہ ہونے کی صورت میں لانگ مارچ کی کال اپنی جگہ برقرار ہے اور کسی بھی وقت آن کی جا سکتی ہے. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ افواہوں پر توجہ نہ دیں, صرف مستند اعلامیوں پر اعتماد کریں, اتحاد و نظم و ضبط برقرار رکھیں اور پرامن جدوجہد کو اسی جذبے کے ساتھ جاری رکھیں. اس سے پہلے عوامی ایکشن کمیٹی نے ٹویٹ کیا تھا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے ان مذاکرات کے آغاز پر حکومت پاکستان, وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ان کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جو خطے اور دنیا میں امن, استحکام اور سفارتی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کی گئی ہیں. تو انہوں نے بھی اس بات کو اکنالج کیا ہے. اچھا جی, اب میں آپ کو ذرا ایک عدد فوٹیج دکھانا چاہتا ہوں اور یہ فوٹیج جو ہے بڑی ہی انٹرسٹنگ فوٹیج ہے. یہ بیسکلی جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر جو ہے جو بجٹ پاس کیا گیا ہے یہ اس کی فوٹیج میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. ایک تو اچھا خاصا طوفان بدتمیزی جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر اس اجلاس کے دوران جو ہے وہ دیکھنے میں آیا. لیکن آپ ذرا یہ فوٹیج دیکھیے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے عامر چمکنی, اور یہ جو اس وقت یہ لڑائی چل رہی ہے یہ اسکرین پہ دیکھیے گا, یہ PTI کا کارکن اسمبلی کے سیکیورٹی گارڈ سے لڑ رہا ہے. اسمبلی کس کی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی, کسی اور کی نہیں ہے, ان کی ہے, ان کی حکومت ہے. اور انہی کا کارکن جو ہے وہ انہی کے جو اسمبلی کے گارڈز ہیں انہی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کو ویڈیو بنانے سے منع کیا گیا تھا. عام طور پہ آپ کے موبائل فون کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, لیکن کیا کس قسم کے کارکن ٹرین کیے ہیں انہوں نے. وہ جو کہتے ہیں نا بڑا شعور ہم نے جناب آ گیا, شعور آ گیا. اے شعور دیکھ لو, اے شعور ہے کہ حکمراں جماعت یہ اپوزیشن سے تعلق نہیں رکھتے. ایک تو ہوتا ہے نا اپوزیشن کا کارکن جو ہے وہ لڑ پڑے, وہ بدتمیزی کرنا شروع کر دے کہ جی حکومت کسی اور کی ہے. یہ PTI کا اپنا کارکن ہے
اور پی ٹی آئی کی حکومت، پی ٹی آئی کی اسمبلی، اسی کے اندر یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، ذرا آپ صرف دیکھیے گا. اور بات صرف اتنی ہوئی کہ اس کو او بابا یہ تمہارا ہی گھر ہے، تمہاری حکومت کا گھر ہے، یہ تمہاری پارٹی کی حکومت ہے اور کسی اور کی نہیں ہے. لیکن کیا طوفان بدتمیزی ہے مان سے، نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی لحاظ ہے کہ وہ بیچارے گارڈ کو گالیاں بھی دے رہا ہے، اس سے بدتمیزی بھی کر رہے ہیں. اگر تھوڑی سی غیرت ہونا پاکستان تحریک انصاف کی اس خیبر پختونخوا حکومت میں، اس کو فار لائف اس کو بین کرنا چاہیے کہ یہ اسمبلی میں داخل نہیں ہو سکتا. لیکن کمال ہے ویسے. اور صرف بدتمیزی یہاں ختم نہیں ہوتی، دوسری جگہ ایک اور خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی کے رویے کو نامناسب اور قابل مذمت قرار دیتے ہوئے قرارداد کے ذریعے پارلیمانی پارٹی کی رکنیت معطل کر دی اور پارٹی سے نکالنے کا بھی مطالبہ کر دیا. اور اس کی کیا وجہ تھی ذرا یہ بھی سن لیجئے. پی ٹی آئی کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق پارلیمانی پارٹی کا خصوصی اجلاس چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے بعد پارلیمانی امور اور پارٹی نظم و ضبط کا جائزہ لیا گیا. اعلامیہ میں بتایا گیا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے لیے جانے والے وفد کے ہاتھا پائی والے واقعے پر غور کیا گیا. ہاتھا پائی، آپس میں لڑ رہے ہیں. اجلاس میں رکن قومی اسمبلی اقبال خان آفریدی کی جانب سے صاحبزادہ صبغت اللہ کے ساتھ نامناسب رویے کی شدید مذمت کی گئی اور پارلیمانی پارٹی نے اقبال خان آفریدی کے رویے کو ناقابل قبول قرار دے دیا. اعلامیہ میں بتایا گیا کہ اجلاس کے شرکا نے اقبال آفریدی کے خلاف ماضی کی شکایت کا بھی ذکر کیا. متفقہ قرارداد کے ذریعے اقبال آفریدی کی پارلیمانی پارٹی رکنیت معطل کر دی گئی. پارلیمانی پارٹی نے اقبال آفریدی کو پارٹی سے نکالنے کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ پی ٹی آئی اپنے ارکان سے پارلیمانی روایت اور نظم و ضبط کی پابندی کی توقع رکھتی ہے. مزید بتایا گیا کہ پارٹی وقار، اتحاد اور جمہوری اقدار کے خلاف کسی طرز عمل کی اجازت نہیں دی جا سکتی. باہمی احترام اور تنظیمی ڈسپلن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. یہ ڈسپلن ابھی ہم نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں دیکھ لیا تھا. خیر، تو اپنے ہی رکن قومی اسمبلی کو اس وجہ سے جو ہے وہ پارٹی سے نکالنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بدتمیز ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا اپنا اعلامیہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ شعور. اس کے علاوہ جو لونڈے لپاڑے ٹرین کیے ہیں پچھلے 10-11 سال کے اندر، اور جس قسم کی زبان اور گھٹیا پن، وہ خاص طور پہ وہ چاہے وہ امریکہ کے اندر ہو یا انگلینڈ کے اندر ہو، وہ کہیں پہ بھی ہو، جو جس قسم کی گندی اور گھٹیا زبان یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، مطلب میں کیا کہوں. اور مجال ہے کبھی ان کے اگینسٹ کبھی کوئی ایکشن لیا گیا. ایک زمانہ تھا، مجھے یاد ہے آج سے 15-20 سال پہلے، میں یہ نہیں کہتا تھا اٹ واز پرفیکٹ، اس وقت بھی زبان جو ہے وہ اگر کبھی گھٹیا استعمال ہوتی تھی، لیکن لیڈرز جو ہے وہ ایکشن لیتے تھے اس کے اوپر. لیڈرز کہتے تھے کہ اس قسم کی گندگی پارٹی کے اندر افورڈ نہیں کی جائے گی، اور منع کرتے تھے، یا کبھی ایکشن لیتے تھے کبھی منع کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا. محترمہ بے نظیر بھٹو کو اس بات کا کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے خواتین کی عزت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بڑی اہم جگہ بنائی. انہوں نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن، خود بھی خاتون تھی، بڑا اسٹرکٹ ایکشن اس کے اوپر ہوتا تھا. لیکن میں ابھی بھی انتظار کر رہا ہوں، میں جہاں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں میں ابھی بھی انتظار کر رہا ہوں کہ مومنہ اقبال کے معاملے کے اوپر مریم نواز صاحبہ جو ہیں کیا ایکشن لیتی ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے وہ معاملہ ابھی تک اسی طرح ہی لٹک رہا ہے، اور ابھی بھی اسی کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ ثاقب چدڑ کے صاحب کے خلاف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کیا ایکشن لیتی ہے. سب دیکھ رہے ہیں، اور یہ نوٹ کیا جائے گا. مریم نواز صاحبہ کی یہ جو خاموشی ہے نا، وہ ایک ٹویٹ، یہ جو انہوں نے دیکھیے گا، یہ ثاقب چدڑ کے معاملے کے اوپر جو ایک ٹویٹ کی تھی، اس کے بعد چپ، کوئی کچھ نہ بولے، خبردار کوئی بات نہ کرے، سب چپ ہو گئے. نہ کوئی پارٹی کا ایکشن، نہ کوئی سوال، نہ کوئی کچھ، قانونی معاملات کی طرف اس معاملے کو بھیج دیا گیا. خیر ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک انسداد دہشت گردی عدالت، یہ میں نے خبر آج سے ایکچولی چند دن پہلے آپ کو دی تھی. انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے وفاقی اور صوبائی وزراء، میڈیا شخصیات جس میں میرا نام بھی شامل تھا، اور دیگر کی بطور گواہی طلبی کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے اس کیس کے اندر جو بطور گواہ میرا نام ڈالا تھا، شاہزیب خان زادہ کا نام ڈالا تھا، انصار عباسی صاحب کا نام ڈالا تھا، اور کچھ وفاقی وزراء کے نام بھی ڈالے تھے کہ جی ان کو بلایا جائے، یہ گواہی دے گئے آ کے. لیکن ان کی یہ درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئی ہے. میں نے تو خیر جب یہ نام آیا تھا تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ جی ہم حاضر ہیں، اگر عدالت ہم سے پوچھے گی، کچھ گواہی ہماری لینا چاہے گی تو ہم پوری طرح حاضر ہیں. لیکن عدالت نے ان کی درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی. اور اس کے علاوہ آخر میں ایک خوشخبری آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیں گے کہ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ نے طب کے شعبے میں ایک اور تاریخی اور عالمی اعزاز اپنے نام کیا ہے، جہاں 24 گھنٹے کے دوران 10 مریضوں کے کامیاب جگر ٹرانسپلانٹس مکمل کیے گئے ہیں. پاکستان میں پہلی بار دنیا کی سب سے بڑی 10 وے لیونگ ڈونر جگر ٹرانسپلانٹ سویپ چین کامیابی سے مکمل کی گئی، جس کے تحت 10 ڈونرز اور 10 مریضوں پر مشتمل 20 بڑی سرجریز
ایک ہی روز سر انجام پائیں. یعنی یہ 10 ٹرانسپلانٹس جو ہیں وہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسرے مریض کے اندر جو ہے وہ لگائے گئے, اور یہ جو ہے وہ PKLI کے اندر جو ہے وہ ہوا ہے. ادارے کے مطابق ڈونرز اور مریضوں کے درمیان عدم مطابقت کو جدید طبی حکمت عملی کے ذریعے زندگی بچانے کے موقع میں تبدیل کیا گیا. اس کامیابی نے جگر کی پیوندکاری کے شعبے میں ایک نیا عالمی معیار جو ہے وہ قائم کیا ہے. ا ویری گڈ نیوز فار پاکستان کہ یہ فیسلٹی یہاں پہ موجود ہے. میں نے وزٹ کیا ہوا ہے ایکچولی ایک وقت میں PKLI کو, اینڈ اٹ واز مارولس, ایکسلنٹ. آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو آل دوز پیپل جنہوں نے اس کو بنایا, اور یہ ماشاءاللہ اتنا زبردست پرفارم کر رہا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.